بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از محمد امیر معاویہ، آئی ایم لیکچرر آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ترجمۃ القرآن۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ترجمۃ القرآن 9th کلاس اور پہلی سورہ مریم۔ تو سورہ مریم کا ہم نے پریویس لیکچر میں تھوڑی ڈیٹیل پڑھی تھی، کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اور اس میں کون سی صورت ہے، مکیہ یا مدنی ہے، وجہ تسمیہ بھی اور خلاصہ بھی ڈسکس کیا تھا۔ اب مزید آگے پڑھتے ہیں سورہ مریم کو۔ 9th کلاس ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورہ مریم، تو پھر آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے سورہ مریم کا۔ سورہ مریم کا شان نزول پڑھنے سے پہلے تھوڑا یہ سمجھنا ضروری ہے شان نزول ہوتا کیا ہے۔ ایک ورڈ ہے شان نزول، دوسرا ہے شان ورود۔ دو ورڈ ہیں۔ شان نزول، شان کے میننگ ہے سبب، وجہ، نزول اترنے کی، نازل ہونے کی، آنے کی، یعنی قرآن کی جو بھی صورت آئی اللہ پاک کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو بھی آیت آئی اس کے آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ضرور تھا۔ اس صورت کے آنے کی وجہ، اس آیت کے آنے کی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب، وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور تھا۔ تو اس ریزن کو، اس سبب کو کہا جاتا ہے شان نزول، اور یہ خاص ہے شان نزول کا ورڈ قرآن پاک سے۔ شان نزول کا ورڈ صرف اور صرف کس سے خاص ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ۔ یعنی قرآن پاک کی سورہ مریم نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی نازل ہونے کی، اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول۔ دوسرا ورڈ ہے شان ورود۔ دوسرا ورڈ بچوں کیا ہے؟ شان ورود۔ شان ورود کو ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے۔ شان میں نے ابھی بتایا سبب، وجہ، ورود وارد ہونے کی، فرمانے کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کے ارشاد فرمانے کی وجہ کیا ہے، آپ علیہ السلام کے کسی کے عمل کرنے کی وجہ کیا ہے، کوئی بھی قول کہنے کی، قول کی بھی بات کرنے کی وجہ کیا ہے، اس حدیث کے لیے یہ ورڈ خاص ہے۔ یہ اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب ہم ورڈ کہیں گے شان ورود، یعنی آپ علیہ السلام کے کسی فرمان کے سبب کیا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ فرمان کیوں فرمایا، تو اس کا ہمیں معلوم ہوگا۔ شان ورود کا ورڈ جب یوز کیا ہے تو وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ حدیث سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا شان نزول کا تعلق قرآن سے ہے، شان ورود کا تعلق حدیث سے ہے۔ اب مزید اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں کہ سورہ مریم کا شان نزول۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا پریویس لیکچر میں کہ سورہ مریم مکی ہے، تو اس کا شان نزول بھی مکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ کفار مکہ نے بہت سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے، ظلم و ستم کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ مسلمانوں کا اب یہاں رہنا بہتر نہیں ہے بلکہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیسیکلی حکم تھا، اللہ پاک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جو بھی ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی خواہش سے، اپنی ذات سے نہیں فرماتا بلکہ اس کی طرف وہ بات وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ سے کہا کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس میں 11 مرد تھے اس لشکر میں اور 4 عورتیں تھیں، 4 خواتین، 11 مرد، یہ ٹوٹل 15 تھے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی اس ہجرت میں، اور یہ ہجرت اول کہلاتی ہے۔ اور یہ ہجرت کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا، جسے ہم کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا 5واں سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ لوگ جب ہجرت کر کے گئے، ان کا امیر تھا حضرت جعفر طیار، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہ ہجرت کر کے گئے وہاں پہ۔ حبشہ کے بادشاہ کا جو نام تھا اسہامہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اسہامہ۔ ہجرت جب یہ حبشہ پہنچے تو اس کا نام، جو حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا، اسہامہ تھا۔ نام تو اس کا اسہامہ تھا، لقب اس کا کیا تھا؟ لقب تھا نجاشی۔ یہ ہجرت حبشہ کر کے جب ہجرت حبشہ کرتے ہوئے مسلمان جب وہاں پہنچ گئے حبشہ میں،
تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اسہمہ، اور اس کا لقب تھا نجاشی، اور اس کا مذہب تھا عیسائیت۔ اس کا مذہب کون سا تھا؟ عیسائیت، یعنی وہ عیسائی تھا۔ تو مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے کفار بھی گئے، کفار جا کے وہاں پہ تحفے تحائف لے کر گئے، بادشاہ کو جا کے پیش کیا، اسامہ کو تحفے تحائف وہاں جا کے پیش کیے۔ تو نجاشی نے دونوں کو اپنی دربار میں بلایا، مسلمانوں کو بھی کفار کو بھی، تو دونوں کو کہا کہ اپنے اپنے دلائل دیں۔ کفار نے بھی بات کی، مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے والے حضرت جعفر طیار تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی اور جوابات دیے ان کے جو سوالات تھے کفار مکہ کے یا اسامہ کے، نجاشی بادشاہ کے۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کی دربار میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، تو نجاشی کے بادشاہ نجاشی کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ جب حضرت جعفر طیار کے اس نے جوابات سنے اور سورہ مریم کی تلاوت سنی، اتنا اثر پڑا کہ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہیں پہ رہ جائیں، اور کفار سے کہا کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا کہ پھر سورہ مریم جب ہجرت مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، پس پردہ یہ سین تھا اس کا۔ دیکھیں شان نزول لکھا بھی ہے، ذرا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی جب کفار مکہ اور قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت حبشہ کی اجازت دی۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 خواتین نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہجرت حبشہ کی کفار مکہ تحائف لے کر نجاشی کی دربار میں پہنچے، اور انہوں نے مسلمانوں کو واپس بھیجنے کا کہا۔ تو نجاشی نے دونوں فریقین کو دربار میں بلا لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت جعفر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور کلام الہی کے اثر سے مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دے دی۔ کس نے؟ نجاشی نے، یعنی اسہمہ نے اجازت دے دی، اور کفار کو واپس جانے کا کہا۔ تو یہ ہجرت اول کہلاتی ہے۔ یہ کون سی ہجرت کہلاتی ہے؟ ہجرت اول۔ اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ کون سا سال تھا نبوت کا؟ نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبوت کا 5واں سال تھا جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف۔ اور حبشہ جو یہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ براعظم حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ شان نزول کیا ہے سورہ مریم کا۔ تو سٹوڈنٹس، پہلے ہم نے ڈسکس کیا سورہ مریم کا شان نزول کے سورہ مریم کس ریزن کی وجہ سے، کس سبب نازل ہوئی۔ تو اس سے آگے ہے، اگلی ہیڈنگ ہے مضامین۔ سورہ مریم کے مضامین کون کون سے ہیں؟ سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ کون کون سی چیزیں بیان کی ہیں؟ تو سورہ مریم کے مضامین انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ سارے ہی ڈسکس کریں گے۔ جو اس میں پہلا ہے وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ یہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، سورہ مریم کے اندر بتایا بھی گیا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ پہلا مضمون یہی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ انہوں نے دعا کی تھی، یا الہ العالمین، یہ بڑھاپے کی عمر میں تھے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا الہ العالمین، مجھے ایک نیک پاک اور نارینہ اولاد سے نواز۔ تو اللہ پاک نے انہیں کی دعا کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور بتایا کہ انہوں نے کس طرح اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ پاک سے انہوں نے کہا، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، فَحَبْ لِي، فا پاس حب ہیبا سے ہے، تحفہ دے، لی میرے لیے، من سے، مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے تو اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، پس
اپنی طرف سے اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ یہ کس نے دعا کی؟ حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ پاک نے دعا قبول بھی فرما لی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ہیڈنگ تھی کہ حضرت زکریا کی دعا۔ اس میں ہم نے دیکھیں اس صورت کا آغاز حضرت زکریا کی دعا سے ہوتا ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کیا مانگی تھی؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے، یعنی اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ دوسری ہیڈنگ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری۔ اس ہیڈنگ میں کیا ہے؟ یہ دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے سورہ مریم کا۔ اس میں اللہ پاک نے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت حضرت زکریا نے کی، وہ خالو تھے اور یہ بہت نیک پاک اور عبادت گزار خاتون تھی، بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ عبادت کر رہی تھی اپنے مکان میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے عرض کیا کہ آپ کو اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کس چیز کی خوشخبری؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پاک آپ کو بیٹے سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی اور عرض کیا کہ دیکھیں میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ اللہ پاک اپنے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کن فیکون، اللہ پاس کن کہتے ہیں فیکون، پاس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم یہ اللہ کے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔ دیکھیں حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب اللہ کے لیے وہ کرنا آسان ہے تو اللہ کے لیے یہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک آپ کو بیٹے سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ اس مضمون کے اندر دیکھیں حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک نیک لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس پر نیک لڑکا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام حیرت زدہ ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سورہ مریم کے مزید مضامین ڈیٹیل سے ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔